بالحق والصلاة والسلام على متحجر الكرام على سید اصل موفی الوجود سر لحف قول موجود نقطہ دائرۃ موجود صاحب لواء الحمد و مقام المحمود سیدنا و مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابوالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے بانیان کی یہ صفحہ ادا پاک پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں پروردگار ان کو ہر قدم کے صدقے اجر عظیم عنایت فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جتنے تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا پاک پروردگار جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا ان کی بیماری کو دور فرما. دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ حلالیوں کا سمندر ہے، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیے. اجازت نامہ شروع. صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدری قطار، سب سے پہلے تو میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز ممبر تک آ رہی ہے، جیسے آپ کا یہ چادر کا پردہ ہے ویسے ہی آواز کا بھی پردہ ہونا چاہیے. آپ کی آواز ممبر تک نہ آئے. عبادت کو عبادت سمجھی کیجیے. عزیزان محترم، میں نے اپنی ڈیوٹی کا، اپنی نوکری کا آغاز قرآن پاک کی ایک بڑی ہی شرح آفاق آیت مجیدہ سے کرنا ہے، اور میں نے ترجمہ کرنا ہے، اور ہر حلالی کا میں نے چہرہ چیک کرنا ہے کہ وہ چہرہ ہی ہے یا غلاب بن چکا ہے. میرے نبی محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول واذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب میرا رسول بلائے تو آ جانا تاکہ تمہیں زندگی دے. جاگنا یار، خدا کے نام پہ جاگنا. جب میرا رسول بلائے تو آ جانا تاکہ تمہیں زندگی دے. ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی زندہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، زندہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جب میرا نبی بلائے تو آ جاؤ تاکہ تمہیں زندگی دے. تو سوچنا تو سب پہ واجب ہے نا کہ وہ کون سی زندگی ہے جس کی طرف رسول بلاتا ہے. تو میرے چھوٹے مولا فرماتے ہیں کالا حیا ولایت علی بن ابی طالب. مولا فرماتے ہیں جس زندگی کی طرف رسول بلاتا ہے اس زندگی کا نام ولایت علی ہے. کیا کہنے، ہمارے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیسا دلی کے لوگ ہیں جس زندگی کی طرف رسول بلاتا ہے اس زندگی کا نام ولایت علی ہے. پھر سنیے، جس زندگی کی طرف رسول بلاتا ہے اس زندگی کا نام ولایت علی ہے. پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے زندہ کون ہے، مردہ کون ہے، زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ تو آواز ہے سید عباس، جو میرے بلانے پہ آ جائے وہ زندہ ہے، جو بھاگ جائے وہ مردہ ہے. آپ جی جو میرے بلانے پہ آ جائے وہ زندہ ہے، جو بھاگ جائے وہ مردہ ہے. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، مذہب جعفری اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. آج داد کے علاوہ بات کروں گا. یا تھوڑی سی بیس دے دو. یہ جو آواز کھنک رہی ہے نا، اسے ایکو کہتے ہیں، ریورب بھی کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر دیں. عزیزان محترم، مذہب جعفری اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. پہلی چیز عقیدہ درست ہو،
اور دوسری چیز عمل صالح ہو. واہ 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 واہ. اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. عقیدہ بھی درست ہو, عمل بھی صالح ہو. عقیدہ بھی درست ہو, عمل بھی صالح ہو. اور خدا کی قسم وہ عمل صالح نہیں ہوتا جس میں صالحین کی محبت نہ ہو. واہ واہ واہ. جس میں صالحین کی محبت نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہوتا جس میں صالحین کی محبت نہ ہو. اور عملوں کا سب سے بڑا تاجدار ہے میرا محمد مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ اس کی کمر خمیدہ ہو جائے, اتنے روزے رکھے کہ سو کے میخ بن جائے, صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم بھی مارا جائے, کعبے کے اندر مارا جائے یا کعبے سے لپٹ کے مارا جائے, مگر اے علی اگر اس کے دل میں تیرے لیے ذرا سا بھی بغض ہوا تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا. وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا. یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم. اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک حوالہ لیتا ہوں. مولا کا فرمان ہے, میں چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے دین کسے کہتے ہیں. یار آج تھوڑی سی جو ہے وہ دعوت فکر بھی ہے, صرف داد نہیں, میری باتوں کو سمجھنا بھی ہے, یہاں لکھنا بھی ہے, آپ کے کام آئیں گے. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ بتائیے دین کسے کہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں 5 خصلتوں کا نام دین ہے. واہ واہ. اگر کسی بندے میں یہ 5 خصلتیں ہوں تو وہ دیندار ہے, اگر اس میں یہ 5 خصلتیں نہ ہوں تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ بتائیے یہ 5 خصلتیں کون سی ہیں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں پہلی خصلت قیامت صلاۃ نماز قائم کرے, دوسری خصلت روزہ رکھے, تیسری خصلت زکوٰۃ دے, چوتھی خصلت حج کرے, 5ویں خصلت میرے دادے علی کی ولایت کا اقرار کرے. جاگنا یاد رکھنا 5ویں خصلت میرے دادے علی کی ولایت کا اقرار کرے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں 5 خصلتیں ہیں. 5 خصلتیں ہیں کون سی. نماز قائم کرے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, حج کرے, علی کی ولایت کا اقرار کرے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا ان میں سے سب سے ضروری کون سی ہے, سب سے لازم کون سی ہے. کیا نماز ہے. مولا نے کہا نہیں. کیا روزہ ہے. مولا نے کہا نہیں. کیا زکوٰۃ ہے. مولا نے کہا نہیں. کیا حج ہے. مولا نے کہا نہیں. اس نے پوچھا مولا سب سے ضروری کون سی ہے. فرمایا ہماری ولایت. سب سے لازم کون سی ہے. فرمایا ہماری ولایت. مولا جنت میں کون لے کے جائے گی. فرمایا ہماری ولایت. مولا دوزخ سے کون بچائے گی. فرمایا ہماری ولایت. یہ سوال بدلتا گیا. مولا نے جواب نہیں بدلا, جواب ایک ہی آتا رہا ہماری ولایت, ہماری ولایت, ہماری ولایت. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا نماز اللہ کی ہوتی ہے, روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے, حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے. جو عبادت اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی اور تیری ولایت وزنی ہو گئی. مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے, زکوٰۃ غریب دیتے نہیں ہے, حج پہ مفلس جاتے نہیں ہے. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ بیمار پہ بھی واجب ہے, یہ تندرست پہ بھی واجب ہے. اس نے کہا مولا نماز کے لیے وضو ضروری ہے, روزے کے لیے تندرست ہونا ضروری ہے, زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے, حج کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے. مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے. مولا نے کہا لا شروطہا, کوئی شرط نہیں ہے, الا حلالیون, صرف ماں شریف ہونی چاہیے. واہ واہ. کیا کہیں گے عزیزان محترم. مطلب ہمیں ماننے کے لیے خون کی طہارت ہونی ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے بڑے بڑے بہانے بنا لیے ہیں. کسی نے پوچھ لو نماز نہیں پڑھی, جواب ملا میرے کپڑے ٹھیک نہیں. روزہ نہیں رکھا, جی میری طبیعت ٹھیک نہیں. زکوٰۃ نہیں دی, میرا نصاب ٹھیک نہیں. مگر جب ولایت علی کی باری آتی ہے نا, ہر بہانہ ختم ہو جاتا ہے, ہر جواز ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ نماز نہیں پڑھتا, کپڑے ٹھیک نہیں, روزہ نہیں رکھتا, طبیعت ٹھیک نہیں, زکوٰۃ نہیں دیتا, میرا نصاب ٹھیک نہیں, اور ولایت علی کیوں نہیں پڑھتا. جی ماں ٹھیک ہے. یار نہیں سمجھے, یار نہیں سمجھے, پر میں گہرا جملہ کہہ گیا ہوں, اللہ جانے کون سمجھ گیا. اب میں ولایت علی سمجھانے کے لیے ایک اور واقعے سے پردہ ہٹاتا ہوں. نظام الدین اولیاء, اسے پوچھا گیا کہ سرکار آپ بھی ولی ہیں, علی بھی ولی ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں تو بتا تو کیا کھاتا ہے. کہتا ہے گندم. تمہارا حاکم کیا کھاتا ہے. وہ بھی گندم. کہتے پھر فرق کیا ہے. کہتا ہے بڑا فرق ہے, زمین اور آسمان کا فرق ہے, بڑا فرق ہے, انتہائی فرق. کیسے؟ کہ وہ جو گندم کھاتا ہے نا
उसकी अपनी होती है। हम जो गंदम खाते हैं ना उसके मान के खाते हैं, वो जो गंदम खाता है उसकी अपनी होती है। हम जो खाते हैं उसकी दी हुई होती है। फिर सुनिए, वो जो गंदम खाता है उसकी अपनी होती है, हम जो खाते हैं उससे मान के खाते हैं। निजामुद्दीन औलिया कहते हैं बस यही फर्क है हम में और अली में। अली की विलायत उसकी अपनी जागीर है, हम उससे मान के लेते हैं। बाबा से बुलंद सलावत पढ़ देंगे। अली की विलायत अपनी जागीर है और इसी विलायत का एक करिश्मा सुना दूं। मौला हसन है, रसूल की गोद में बैठे हुए हैं मस्जिद में। एक बंदा भागता भागता आया और आगे कहते हैं मैं मान ना जाऊँ तो अल्लाह का नबी है, एक सवाल का जवाब दो। गोद से ज़हरा का छोटा लाल बोला बनाना इस बदतमीज से पूछो, तू सवाल पूछने आया है, तू जवाब पूछने आया है, तू कहे तो मैं बताऊं, तू पूछने क्या आया है, तू पूछने क्या आया है, तो पूछने क्या कहता है ये बच्चा होके इतनी बड़ी बात कर गया कि मैं ये कह रहा है कि मैं जो पूछने आया हूँ वो भी इनको पता है। कहता दसो फिर मैं क्या पूछना है। सरकार कहते तू शाम से चला है बस ये पूछने के लिए कि कायनात में सबसे सख्त चीज़ कौन सी है, फिर उससे ऊपर सख्त क्या है, फिर उससे ऊपर सख्त क्या है और फिर उससे ऊपर सख्त क्या है। वाला कहते हैं फिर सुन, सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो पत्थर को काट दे, लोहे से सख्त है आग जो लोहे को पिघला दे, आग से सख्त है पानी जो आग को बुझा दे, पानी से सख्त है हवा जो पानी को उठा ले, हवा से सख्त है फरिश्ता जो हवा को चलाता है, फरिश्ते से सख्त है मलकल मौत जो फरिश्ते को मार देगा, और मलकल मौत से सख्त है मौत जो मलकल मौत को मार देगी, और मौत से सख्त है अमर। मौत उस वक्त तक आती नहीं जब तक अमर ना हो, और अमर होता तब है जब उलमा कहता है, अमर होता तब है जब उलमा कहता है। वो कहता है मैं समझ गया, जाने लगा। रसूल ने यहाँ से पकड़ा, ठहर अभी कहाँ समझा है, जो दार में फैला है वही नूरे जली है दारैन पे जिसका तसव्वुफ वो हक का वली है, वो मौत है जो हो मलकल मौत पे काबिज, जो मौत को मारे वो मेरा बाप वली है। जो मौत को मारे वो मेरा बाप वली है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही मौला हसन थे। जवानी बचपन का मैंने आपको वाक़या सुनाया, जवानी का सुनिए, उसके बाद दो जुमले मातम के और या अली मदद। मौला हसन एक दरबार में गए, केड़े दरबार में गए थे आपको लगना? मौला हसन दरबार में गए हैं। वाह भाई वाह। प्लानिंग के तहत उन्होंने कुछ 7-8 बंदे तैयार किए कि जैसे ही मौला हसन आए, ये बिस्मिल्लाह चला, जैसे ही नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईमान यक जुबान, हलाली हरामी दी पहचान, बुलंद नारा हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अज़मत इमाम मज़लूम करबला, बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ 7-8 बंदे, बात बोले तो नहीं, कुछ 7-8 बंदे उन्होंने तैयार किए हुए थे कि जैसे ही मौला हसन आए आपने उठ के अपने अपने प्यों की शान बयान करनी है। वाह भाई वाह। और जैसे ही अजान का वक्त हो जाए हम कहेंगे हसन तू भी कुछ कह। प्लानिंग के तहत जैसे ही मौला हसन आए, बड़े प्यार से जुमला मैं कह दूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। प्लानिंग के तहत जैसे ही मौला हसन आए, मौला हसन बैठे, बंदे उठ के शुरू हो गए, मेरा बाप ये था, मेरा बाप ये था, वो बैठा, वो उठा, वो बैठा, वो उठा, वो बैठा, वो उठा। जब सब कह के अपने बाप की शान बयान करके बैठ गए, फिर कहते हैं हसन तू भी कुछ कह, तू भी कुछ कह। मौला मुस्कुरा के कहते हैं तुम बताओ तुम्हारे घरों में कुरान नहीं है? वाह 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 वाह। क्या कहने, मौला इन हाथों को सलामत रखे जो समझ के बोल रहे हैं। क्या तुम बताओ तुम्हारे घरों में कुरान नहीं है? क्योंकि मेरे नाना भी कुरान में, मेरे बाबा भी कुरान में, मेरी माँ भी कुरान में है। वाह वाह मैं वाह बता के टाइम क्यों वेस्ट करूं, जाके पढ़ो। वाह। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बंदा उठ के कहता है यार या हसन तू अपने प्यो और बड़िया वड्डियां गल्लां करना है,
علی بھی کہتا تھا جو چاہو مجھ سے پوچھو، جو چاہو مجھ سے پوچھو، تو اپنے باپ کی طرح بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، تو اپنے باپ کی طرح بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ مولا حسن جلال میں آ کے کہتے ہیں اوے بکواس بند کر، تو وہی نہیں جسے میرے نانا نے کہا تھا اب تر، اوے قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے تیرا باپ بے اولاد تھا، اوے تو کون ہے؟ واہ 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 جیو اوے قرآن کہتا تھا تیرا باپ بے اولاد تھا، اوے تو کتوں آ گئی؟ عزیزان محترم، یہ وہ بندہ تھا جس کی پیدائش پہ 7 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میرا ہے۔ ایک اٹھا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے، تیسرا نہیں میرا ہے۔ عزیزان محترم پھر کہتے ہیں حسن تو بھی کچھ کہہ، تو بھی اپنے بارے میں بتا۔ عزیزان محترم مولا حسن کہتے ہیں، اب میں بڑے پیار سے جملہ کہہ دوں گا، مولا حسن کہتے ہیں اور بہت بڑا جملہ ہے خدا کی قسم، اس میں پوری ولایت کا نشہ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ مولا حسن مسکرا کے کہتے ہیں آدم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں، مروہ کا بیٹا میں ہوں، مکے کا بیٹا میں ہوں، مدینے کا بیٹا میں ہوں، مسجد نبوی کا بیٹا میں ہوں، کعبے کا بیٹا میں ہوں، اور قرآن پڑھ کے دیکھ لو معراج پہ جو پردے کے اندر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں، جو باہر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں۔ واہ 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 معراج میں جو پردے کے باہر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں، اور جو پردے کے اندر تھا میں اس کا بھی بیٹا ہوں۔ بس عزادارو، عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ آج کا دن شروع ہوا ہے علی اکبر کی اذان سے، ختم ہوگا حسین کے سجدے پر۔ جو ہائی کر سکتا ہے وہ ہائی ضرور کرے۔ عزاداروں، 9 محرم کو میرا مولا حسین جوان تھا، 10 محرم کا دن آیا ہے حسین بوڑھا ہو گیا ہے۔ عزاداروں بس آخری جملہ ممبر لے کے جا رہا ہوں۔ عزاداروں ادھر سے اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی ہے، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، عباس کے بازو اترے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں ادھر سے اصغر کا لاشا آیا ہے، حسین کے بال سفید ہو گئے۔ میں جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، خدا دی قسم بڑا بڑا جملہ، ایڈا بڑا مسائل کا جملہ تسی برداشت نہیں کر سکنا۔ عزاداروں مولا حسین آئے ہیں زینب کے در پہ اور آگے کہتے ہیں زینب حسین کا آخری سلام ہے۔ زینب اندر سے آواز دے کہتی ہے حسین اندر نہیں آئے گا۔ عزاداروں حسین رو کے کہتے ہیں زینب میں اندر نہیں آؤں گا۔ جناب زینب رو کے کہتے ہیں حسین تو اندر کیوں نہیں آئے گا؟ مولا حسین رو کے کہتے ہیں اس لیے کہ میرے ماتھے میں تیر لگا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بی بی مجھے دیکھ کے مر نہ جائے۔ عزاداروں جناب زینب رو کے کہتی ہے حسین فکر نہ کر، تو خیمے کے اندر آ، تو مقتل گیا تھا نا، تو حسین نے اکبر کے کلیجے سے پرچی نکالی تھی، تو خیمے کے اندر آ، میں تیرے ماتھے سے تیر نکال دوں۔